السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل پاکستان رپورٹر دیکھ رہے ہیں۔ تازہ ترین اور نئی ڈیولپمنٹس کی خبروں کے ساتھ ہم پھر حاضر ہیں۔ عمران خان نے اپنی 26 سالہ سیاسی زندگی کا سب سے بڑا کارڈ کھیل دیا ہے اور قومی اسمبلی کی خالی ہونے والی 9 نشستوں پر 25 ستمبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں تمام کی تمام نشستوں پر بذات خود لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمران خان کے اس فیصلے کے بعد تمام سیاسی اور غیر سیاسی حلقوں میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یہ پاکستانی سیاسی تاریخ کی ایک بہت بڑی خبر ہے۔ آئیے چل کر پہلے ان 9 حلقوں کو دیکھ لیتے ہیں جن میں 25 ستمبر کو یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ NA 22 مردان، NA 24 چارسدہ، NA 31 پشاور، NA 45 کرم، NA 108 فیصل آباد، NA 118 ننکانہ سینٹرل پنجاب، NA 237 ملیر، NA 239 کورنگی اور NA 246 کراچی ساؤتھ۔ یاد رہے، آپریشن رجیم چینج کے بعد عمران خان سمیت تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی کے 130 حلقوں سے اجتماعی استعفے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو پیش کیے گئے تھے، جو کہ اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے منظور کر کے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے تھے، لیکن آپریشن رجیم چینج کے بعد بننے والی حکومت کے نئے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے آتے ہی ان استعفوں کی منظوری روک لی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ ان استعفوں کی دوبارہ جانچ پڑتال اور ممبران سے تصدیق کے بعد اپنی سہولت کے مطابق ان کی منظوری دی جائے گی۔ ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ مزید ارکان اسمبلی کو انعراف کے لیے آمادہ کیا جا سکے اور تحریک انصاف کو کمزور کیا جا سکے۔ الیکشن کمیشن نے اس معاملے میں بھی PDM کا حلیف ہونے کا بھرپور ثبوت دیتے ہوئے ان ارکان اسمبلی کو ڈی سیٹ کر کے اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپریشن رجیم چینج کے بعد بننے والی 13 جماعتی اتحادی حکومت صرف 2 ووٹوں کی برتری سے قائم ہوئی تھی۔ بعد ازاں MQM کے ایک رکن اسمبلی کی وفات کے بعد یہ برتری صرف 1 ووٹ کی رہ گئی ہے۔ اپنے اتحادیوں کی صفوں میں پھوٹ پڑتے دیکھ کر اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کے مرکز میں حکومت کو گرانے کے حوالے سے بیانات سننے کے بعد اتحادی حکومت نے عجلت میں ایک غیر آئینی کام کیا کہ پہلے مرحلے میں قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف سے 130 میں سے صرف 9 استعفے منظور کروائے گئے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام کے تمام استعفے ایک ہی دن ملے تھے تو ایک ساتھ منظور کیے جاتے، لیکن اتحادی حکومت اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے ہر قسم کے آئینی اور غیر آئینی حربے استعمال کر رہی ہے۔ اگر بیک وقت 130 لوگوں کے استعفے منظور کر کے 90 دنوں کے اندر الیکشن کروا لیے جاتے تو خدشہ یہ تھا کہ عمران خان کی بڑھتی مقبولیت کو دیکھ کر انتخابی میدان میں PDM کی حکومت کو اپنی شکست یقینی نظر آ رہی تھی۔ 9 حلقوں میں ضمنی انتخاب کرانے کا فیصلہ کیا گیا، اس لیے اسمبلی کے اندر بتدریج اپنی تعداد بڑھانے اور تحریک انصاف کے مقابلے میں اپنی عوامی مقبولیت چیک کرنے کے لیے لٹمس ٹیسٹ کے طور پر 9 حلقوں میں ضمنی انتخاب کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن حیران کن طور پر عمران خان نے اپنی ماضی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پریشر میں بہترین کھیلتے ہوئے کریز سے نکل کر ایک بہت بڑا ماسٹر سٹروک کھیل دیا اور بیک وقت 9 حلقوں سے بذات خود لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس پر سیاسی اور غیر سیاسی تمام کی تمام قوتیں ششدر رہ گئیں۔ عمران خان کے اس بڑے فیصلے کے پیچھے ان کی سیاسی بصیرت ہے۔ کل صحافیوں کو دیے گئے انٹرویو میں عمران خان نے اس چیز کا برملا اظہار کیا کہ 2 اگست کو دیا جانے والا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کہیں اور سے تحریر ہونے کے بعد الیکشن کمیشن تک پہنچا تھا۔ یہ کہ ان کے مخالفین انہیں سنگل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں کسی طور پر نااہل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 20 مئی کو ان کے گرفتار کرنے کا منصوبہ تھا، جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور عوام نے ناکام بنایا۔ اس انٹرویو میں عمران خان نے سب سے اہم جو بات کی وہ یہ تھی کہ پورا ملک
آرمی چیف کی تقرری پر رکا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے موجودہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ 29 نومبر 2022 کی بجائے 29 نومبر 2023 تک ایکسٹینڈ کی جا رہی ہے۔ مقتدر حلقوں میں اس پر گفت و شنید جاری ہے۔ 2 اگست کو الیکشن کمیشن کی طرف سے دیے گئے متنازع فیصلے پر ہم تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اوپر لنک پر کلک کر سکتے ہیں۔ عمران خان کے کل کے انٹرویو میں یہ پیغام بھی بڑا واضح تھا کہ آرمی چیف کی تقرری پر ملک کے نظام کو مفلوج نہیں کر دینا چاہیے۔ اس وقت پاکستان معاشی، سیاسی، آئینی اور انتظامی ہر لحاظ سے عدم استحکام کا شکار ہے۔ عمران خان کو جب 9 اپریل کی رات ہٹایا گیا اس وقت ڈالر 178 پر تھا، پیٹرول 150 روپے اور ڈیزل 145 روپے فی لیٹر تھا۔ زر مبادلہ کے ذخائر 16 بلین ڈالرز تھے۔ پاکستان کا جی ڈی پی تقریباً 6 پر تھا، جو کہ پاکستان کی پچھلی 50 سالہ تاریخ میں سب سے بہترین معاشی ترقی تھی۔ ملک تیزی کے ساتھ ترقی اور استحکام کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن 9 اپریل کے بعد پاکستان 4 ماہ کے قلیل عرصے میں ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ 178 روپے میں ملنے والا ڈالر آج 224 روپے میں مل رہا ہے اور 150 روپے میں ملنے والا پیٹرول 227 روپے میں۔ ضمناً ایک بات ڈالر کے حوالے سے کرتی چلوں کہ جب ڈالر 1 روپیہ اوپر جاتا ہے تو پاکستان کچھ لیے دیے بغیر سینکڑوں ارب روپے کا مزید مقروض ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے جن غیر ملکی اداروں سے قرض لے رکھا ہے اس کی واپس ادائیگی ڈالرز میں کرنی ہوتی ہے، لہٰذا قرض کی ادائیگی کے لیے ریاست پاکستان کو پہلے ڈالر خریدنے پڑتے ہیں۔ اب فرض کرتے ہیں کہ قرض کی پچھلی رقم جو ہمیں IMF سے ملی تھی اس میں ہمیں $1 بیچنے کے بعد 178 روپے ملے تھے۔ آج جب وہی قرض لوٹانے کی باری آئی ہے تو ہمیں وہی 178 روپے والا ڈالر واپس 225 روپے میں خریدنا پڑ رہا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہزاروں پوائنٹس گر رہی ہے۔ گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی شارٹیج یا قیمتیں بڑھنے سے ہزاروں چھوٹی بڑی فیکٹریاں اور کارخانے بند ہو چکے ہیں۔ اس معاشی عدم استحکام اور زوال کی ذمہ دار وہی خفیہ طاقتیں ہیں جو پاکستانی قوم کے مستقبل کا فیصلہ بند کمروں میں کرتی ہیں۔ اگر 9 اپریل کو عمران خان کی حکومت کے گرنے کے بعد فوراً نئے الیکشن کا انعقاد کر لیا جاتا تو ملک میں آج اس طرح کی غیر یقینی کی کیفیت نہ ہوتی، نہ ملکی معیشت کا بیڑا یوں غرق ہوتا۔ عمران خان نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ ان سے اپنے دور حکومت میں 2 بڑی غلطیاں ہوئیں، ایک تو نیوٹرلز کی ریکمنڈیشن پر چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی اور دوسری غلطی کے بارے میں وہ ابھی بتا نہیں سکتے۔ خان صاحب بتائیں نہ بتائیں، یقیناً آپ اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ دوسری بڑی غلطی کیا ہو سکتی ہے۔ خیر، عمران خان کے اس بیان کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ ان کو ہٹانے اور الیکشن کی دوڑ سے باہر رکھنے کے لیے وہی غیر سیاسی قوتیں برسر پیکار ہیں جنہیں میاں محمد نواز شریف صاحب خلائی مخلوق کے نام سے پکارا کرتے۔ 25 ستمبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات کے کاغذات کی جانچ پڑتال 17 اگست تک ہوگی اور انتخابی نشانات 29 اگست کو الاٹ ہوں گے۔ 17 اور 29 اگست کے درمیان 18 اور 23 اگست کو الیکشن کمیشن نے فورن فنڈنگ اور توشہ خانہ کے 2 الگ الگ کیسز میں خان کو طلب کر رکھا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے عمران خان کو الیکشن کمیشن میں طلب کر کے سیاسی طور پہ وکٹمائز کیا جانا ہے اور اس سے سیاسی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آپ کو بتاتی چلوں، عمران خان نے 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ آخر کیوں کیا اور اس سے سارے پریشان کیوں ہیں؟ سیاسی اور غیر سیاسی اتحاد نے صرف یہی 9 حلقے کیوں منتخب کیے؟ در حقیقت
2018 میں ہونے والے جنرل الیکشنز میں تحریک انصاف ان حلقوں میں معمولی سے مارجن سے جیتی تھی۔ اب 9 حلقوں کا بھی اگر جائزہ لیا جائے تو ان کو 3 گروپس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور تینوں گروپس میں پی ڈی ایم کی بڑی سیاسی جماعتیں اپنا اپنا ووٹ بینک رکھتی ہیں، جیسے کہ کے پی کے 4 حلقوں میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اور اے این پی کا ووٹ بینک ہے۔ پنجاب کے 2 حلقوں میں نون لیگ اپنا ووٹ بینک رکھتی ہے، اور اسی طرح کراچی سندھ کے تینوں حلقوں میں ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ایک طرف عمران خان اور ایک طرف پی ڈی ایم کے 13 جماعتی اتحاد کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمران خان نے ان 9 حلقوں میں جب خود اترنے کا فیصلہ کیا تو پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کی پریشانی تو بجا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کے پاس شاید کوئی اتنا مقبول لیڈر نہیں ہے جو عمران خان کا مقابلہ کر سکے۔ عمران خان کا بیانیہ اتنا مقبول ہو چکا ہے کہ اب جب عمران خان 9 کے 9 حلقوں میں خود نکلیں گے تو عوام زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ان کو ووٹ دینے نکلے گی، اور عمران خان کا 27 مارچ سے بننے والا عوامی جلسوں کا مومنٹم مزید آگے بڑھے گا۔ ماضی میں عمران خان نے 2018 کے الیکشن میں 5 حلقوں سے الیکشن لڑا تھا اور سبھی نشستیں جیت گئے تھے، لہٰذا اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ پی ڈی ایم جو الیکشن میں چند سیٹیں جیت کر عمران خان پر دباؤ بڑھانا چاہ رہی تھی، اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ عمران خان ماضی میں 1 سے زائد حلقوں پر الیکشن لڑنے کے حوالے سے قانون سازی کرنا چاہتے تھے، لیکن پی ڈی ایم کی جماعتوں کی مخالفت کے باعث یہ آئین سازی نہیں ہو سکی تھی۔ اب عمران خان انہی کا کارڈ ان پر استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کا 9 حلقوں پر الیکشن کرانے کا اپنا غیر آئینی فیصلہ گلے پڑنے جا رہا ہے۔ فرض کرتے ہیں اگر ان 9 میں سے 9 حلقوں سے عمران خان الیکشن جیت جاتے ہیں تو ان کو میاں والی کی نشست خالی کرنی پڑے گی اور ان جیتی ہوئی نشستوں میں سے 1 نشست رکھنی پڑے گی۔ اس طرح دوبارہ 9 نشستیں خالی ہو جائیں گی۔ پی ڈی ایم کا حکومتی اتحاد اور الیکشن کمیشن ایک بار پھر 3 ماہ کے اندر اندر ان 9 حلقوں پر الیکشن کرانے کا پابند ہوگا، اور اسی گھن چکر میں جنرل الیکشن سر پہ آ جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ایسا امیدوار ہوگا جو 10 ماہ کے اندر 3 مرتبہ الیکشن لڑنے کی سکت رکھتا ہے، کیونکہ پاکستان میں ہونے والے الیکشنز میں پیسے کا اندھا دھند استعمال ناگزیر ہو چکا ہے۔ پاکستان کے اکثر حلقوں میں الیکٹیبلز کی برس ہا برس کی موروثی سیٹیں ہیں جو نظریات کی بجائے اثر و رسوخ اور پیسے سے خرید کر دادا سے باپ اور باپ سے بیٹے تک پہنچتی ہیں۔ عمران خان کا یہ فیصلہ میری نظر میں ایک بڑا ماسٹر سٹروک ہے جس نے سیاسی اور غیر سیاسی ساری قوتوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ نئی معلومات اور خبروں کے ساتھ جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔